فون ٹیپنگ معاملے میں خصوصی تحقیقاتی ایجنسی نے سابق سی ایس سومیش کمار اور سابق انٹیلیجنس چیف نوین چند کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ فون ٹیپنگ معاملے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایس آئی ٹی حکام نے تحقیقات کو تیز کرنے کے لیے تلنگانہ کے سابق چیف سیکرٹری سومیش کمار اور سابق انٹیلیجنس چیف نوین چند کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جوبلی ہلز میں واقع ایس آئی ٹی دفتر میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ اب دیکھ رہی ہے کہ سابق سی ایس اور سابق انٹیلیجنس چیف ایس آئی ٹی کے نوٹس پر کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تلنگانہ میں فون ٹیپنگ معاملے کی تحقیقات ایک اہم مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ معاملے کے کلیدی ملزم سابق انٹیلیجنس چیف ٹی پربھاکر راؤ ہیں، جو کہ طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایت پر وہ ہندوستان واپس آئے اور انہوں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 9 رکنی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، جس کی سربراہی وی سی سجنار کر رہے ہیں، تحقیقات میں مصروف ہے۔ آسام کے رہنما و اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ بدر الدین اجمل نے کہا کہ بابری مسجد کی جگہ پر چاہے کچھ بھی تعمیر کر لیا جائے، وہ جگہ ہمیشہ بابری مسجد کے نام سے جانی جائے گی۔ اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ بدر الدین اجمل نے رام مندر اور بابری مسجد کے بارے میں ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے اس زمین پر کچھ بھی تعمیر کیا جائے، وہ جگہ ہمیشہ بابری مسجد کے نام سے جانی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک بابری مسجد ہے، کوئی اور مسجد بابری مسجد نہیں ہو سکتی۔ بدر الدین اجمل نے دعویٰ کیا ہے کہ آج بھی لوگ اس جگہ کو بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں اور یہ مستقبل میں بھی وہی رہے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہوئے آسام کے رہنما نے کہا کہ بہت سے فیصلے موجودہ حکومت کے دباؤ میں دیے جا رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ عدلیہ حکومت کے سیاسی مقاصد کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل کا کہنا تھا کہ وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس جگہ پر بابری مسجد تھی، لیکن اس بات کو چھپایا جا رہا ہے اور بار بار یہ جھوٹ کو دہرایا جاتا ہے تاکہ ایک مخصوص طبقے کو خوش کیا جا سکے اور اسے تقویت ملتی رہے۔ وہ تو کسی کی اپنی مرضی ہے، گھر میں ایک گھر بنا لے۔ ہماری بابری مسجد ایک ہی تھی، مسجد ایک مرتبہ بنتی ہے قرآن حدیث کی روشنی کے حساب سے، اور قیامت تک اس جگہ پہ چاہے آپ کچھ بھی بنا لیو، لیکن وہ رہے گا مسجد کے نام سے۔ وہ قیامت تک وہ مسجد لکھا جائے گا اللہ کے۔ آپ لوگ دنیا میں کچھ بھی زبردستی کر لیں، کچھ بھی بنا لیں، ڈھانچہ دکھا دیں۔ ہاں، کیا اس مرتبہ ایودھیا سے وہ سیٹ جیتے بی جے پی والے؟ نہیں جیتے، اس لیے کہ ایودھیا والے یہ سب نہیں چاہتے، تو ان کا پولیٹکس ہے۔ اب کوئی اٹھ گیا، سنا ہے ہمایوں کبیر یا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، میرا نام بھی لے رہے، بالکل مس انٹرپشن ہو رہا ہے، مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بالکل نہیں ہوں، میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہے، ان کا پورا نام میں نہیں جانتا۔ اور اب گھر گھر میں لے جا کے جو ہے مکہ بنا لو، بن جائے گا۔ بابری مسجد انہوں نے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو چلا رہے، لوگوں کو 300 کروڑ میں نے دیکھا وہ جمع کریں گے، اپنے جیب کا دیں نا، کیوں لوگوں کو سادے سیدھے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بند ہونا چاہیے، کوئی مسلمان اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ اویسی صاحب کا بھی نام انہوں نے غلط استعمال کیا، راہل گاندھی جی کا نام بھی غلط استعمال کیا، اس لیے میرا بھی نام، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اور کوئی مسلمان کو ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ریاست آندھرا پردیش کے چیرالا شہر میں ایک بھاری موبائل کرین کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ چیرالا شہر کے وجے نگر کالونی کے قریب تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی ایک بھاری موبائل کرین کے انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور آتشزدگی کی وجہ سے کرین کا انجن مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی آتش پر عملے نے موقع پر پہنچ کر کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی کی بات یہ رہی کہ حادثے کے وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ میڈچل کی جوائنٹ اکیڈمی ریزیڈنشل اسکول کا 9ویں جماعت کا طالب علم پچھلے 8 دنوں سے لاپتہ۔ والدین نے میڈچل پولیس اسٹیشن میں بیٹے کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ ذرائع نے بتایا کہ 14 سالہ کارتک، جو کہ میڈچل کے جوائنٹ اکیڈمی ریزیڈنشل اسکول کی 9ویں جماعت کا طالب علم ہے، پچھلے 8 دنوں سے لاپتہ ہے۔ اس کے والدین انتہائی پریشان ہیں اور
8 दिन गुजरने के बावजूद अपने बेटे का कोई सुराग न मिलने पर अफराद खानदान ने मेडचल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खानदान के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वार्डन ने स्कूल के अहाते में उनके बेटे के साथ मारपीट की थी। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि स्कूल इंतजामिया को कार्तिक की कोई परवाह नहीं है। वो ये सोचकर भी फिक्रमंद है कि आया कार्तिक जिंदा भी है या नहीं। मेडचल पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। वालिदैन का इल्जाम है कि जॉन एकेडमी स्कूल की इंचार्ज रोजी उनके बेटे को मारने के बाद गायब हो गई है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की छानबीन कर रही है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने सरकारी यूनानी अस्पताल मुस्तैदपुरा का दौरा किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पीर को सरकारी यूनानी अस्पताल मुस्तैदपुरे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के हुकाम से तिब्बी खिदमात की फराहमी से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और अद्वियात की दस्तावेज से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। इस दौरान ओहदेदारों ने उन्हें दरपेश मसाइल से एमएलए को वाकिफ करवाया और कुछ खदशात का भी इजहार किया। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कहा है कि वो मसाइल को हल करने के इक़दाम करेंगे और हुकाम के खदशात को आला हुकाम के इल्म में लाया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना अनाज की पैदावार में हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल था। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर टी हरीश राव ने पीर को तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरन मरकज़ को रवाना किए गए अपने मकतूब को वापस ले, जिसमें ये कहा गया है कि 45 टीएमसी कृष्णा का पानी पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट आपाशी मंसूबे के लिए काफ़ी है। हरीश राव ने इसरार किया कि तेलंगाना का जायज़ मुतालबा 90 टीएमसी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबे को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो महबूबनगर, नलगुंडा और रंगारेड्डी में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। साबिक वजीर ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला किया और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के आपाशी और पानी के मफादात से गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने याद दिलाया कि पेशरो बीआरएस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना अनाज की पैदावार में हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल था और रेवंत रेड्डी के इख्तियार में आने से पहले केसीआर ने साल 2022-23 में 258 लाख मैट्रिक टन अनाज की पैदावार को यकीनी बनाया था और तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 बन गया था। हरीश राव ने कहा कि आज भी तेलंगाना में कलेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी से फसलें उगाई जाती है। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी चंद्रमोहन ने मुतनब्बा किया है कि चीनी मांझा बेचने या उसे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसनवी मांझा, जिसे चीनी मांझा भी कहा जाता है, न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों की जिंदगियों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और संक्रांति त्यौहार के मौके पर जब अक्सर पतंगबाजी की जाती है तो ये चीनी मांझा कई लोगों को जख्मी करता है और परिंदों की जिंदगियों के लिए भी नुकसान का बास बनता है। साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी जी चंद्रमोहन ने कहा है कि मंगलहाट जैसे इलाकों में पहले ही खुसूसी मुहिम चलाते हुए बड़ी मिकदार में मांझा जब्त किया है और मुस्तकबिल में मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी और चीनी मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन ने मुतनब्बा किया है कि अगर चीनी मांझा बेचा गया या फिर उसे इस्तेमाल किया गया तो ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ఇప్పుడు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఎక్కువ ఈ పతంగులు అనేవి మన రాష్ట్రంలో ఎగరవేస్తారు. అయితే అందులో భాగంగా మనము ఈ చైనీస్ మాంజా అనేది అది నిషేధం. అది కాకుండా మిగతా దారాలతోని మనము ఈ కైట్స్ ఎగరవేసుకోవచ్చు. ఈ చైనీస్ మాంజా వల్ల రీసెంట్గా కూడా ఒక 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ లంగరౌజ్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒక ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ కూడా జరగడం జరిగింది. దాంతో గొంతు కోసుకుపోయి ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్, ఆర్మీ జవాన్ చనిపోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆసిఫ్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో, అదేవిధంగా ఇక్కడ మంగళాట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో కొందరికి సీరియస్ ఇంజురీస్ కూడా అవడం జరిగింది. కాబట్టి అది నిషేధం. దానివల్ల మనుషులకే కాదు
ریاست بہار کے جمشید پور کے مناگو آزاد نگر عیدگاہ میدان میں خواتین نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف احتجاج درج کروایا، نتیش کمار سے مستعفی ہونے کی مانگ کی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ شرمناک حرکت کی۔ انہوں نے تقرر نامے حوالے کرنے کے دوران خاتون کا حجاب کھینچا۔ اس واقعے کے بعد سے نہ صرف بہار بلکہ ملک کی مختلف ریاستوں میں خواتین نتیش کمار کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ جمشید پور کے مناگو آزاد نگر عیدگاہ میدان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے نتیش کمار کے خلاف احتجاج درج کروایا اور نتیش کمار سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی، تعلیم، طبی خدمات پر توجہ دینے کے بجائے سرکار کبھی پردے، کبھی لباس تو کبھی طلاق کے نام پر عوام کو الجھائے رکھتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے عوامی طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، بصورت دیگر مستعفی ہونے کو کہا ہے۔ اگر مجھے اس ڈریس میں پڑھنا الاؤڈ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں لات مارتی ہوں ایسی ڈگری کو، ایسی دنیا کی چیزوں کو۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندو کلچر میں بھی بہت فالو کیا جاتا ہے۔ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے کہ جب رانیاں گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کو ڈولی میں پراپر لے کر کے جایا جاتا تھا، یہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے۔ تو پردہ ایسا نہیں کہ یہ صرف ہمارے دھرم کا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار ہمارے حجابات پہ سوال اٹھے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم حجاب اتارو تب تمہیں کلاس کرنا الاؤڈ کیا جائے گا یا تب تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دی جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے سب سے آگے پہلے میرا اسلام آتا ہے، اس کے بعد میری پڑھائی آتی ہے۔ اگر میری پڑھائی کو یہ سمجھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، تو ہرگز نہیں۔ بس مجھے یہ کہنا ہے کہ جو بار بار ہمارے پردے پر سوال کیا جا رہا ہے اسے بند کرے، اور ایسا بند کرے کہ مسلمان قوم کی عورتوں کو باعزت پردے سے ہر جگہ پڑھنے کی اجازت ملے، ہر یونیورسٹی، ہائر ایجوکیشن میں پڑھنے کی اجازت ملے۔ حال ہی میں جو ہماری معصوم بچی کے ساتھ جو ایک ڈاکٹر ہیں، جو عزت سے وہ اسٹیج پر اپنا سمان لینے جا رہی تھی اور بہار کے جو سی ایم ہیں نتیش کمار جی نے ان کے ساتھ اپمان کیا، ان کے حجاب کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور بلکہ ان کے پورے کمیٹی کے لوگوں نے کیا، یہ بہت اچھا کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دھرم ہو، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ پردہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے لباس کا اور اپنے جسم کا وہ حفاظت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ اگر اس طرح کے الفاظ ہم لوگ کسی کے بارے میں حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد طوفان ہاکی ٹیم کو تلنگانہ کے سیاحت اور ثقافت کا سفیر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد طوفان ہاکی ٹیم، جسے تلنگانہ کے محکمہ سیاحت نے اسپانسر کیا ہے، ہاکی انڈیا لیگ 2025-26 کے دوران ریاست کے ورثے کو فروغ دے گی۔ ریاستی وزیر نے تلنگانہ اسپورٹس پالیسی 2025 کے تحت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نظریات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ کھیل، سیاحت، معیشت اور نوجوانوں کی تحریک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس موقع پر اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن کے علاوہ سائی پرکاش، سی ای او حیدرآباد طوفان بھیم سنگھ، سیکرٹری تلنگانہ ہاکی ایسوسی ایشن اولمپیان دیویندر والمیکی، ایملی کالران اسسٹنٹ کوچ کے علاوہ سمیت والمیکی کیپٹن حیدرآباد طوفان و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا کا کہنا ہے کہ گدوال ضلع میں آزادانہ طور پر ریت کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ کویتا صدر تلنگانہ جاگرتی کی جاگرتی جنم باٹا یاترا جاری ہے۔ وہ فی الحال جوگلابا گدوال ضلع کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے جوگلابا گدوال ضلع میں پیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور حکومت کے نمائندوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کے نام پر گدوال ضلع میں سینکڑوں ٹپر ریت کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ وہ ریونت ریڈی کی تصویر اٹھائے ہوئے آزادانہ طور پر ریت کی اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے کاٹے دن علاقے میں جی ایچ ایم سی کے 2 ملازمین پر ایک کار ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں ملازمین زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کاٹے دان میں اندرما کینٹین کے قریب جی ایچ ایم سی کی ایک گاڑی یو ٹرن لے رہی تھی
और इसी बात को लेकर एक कार ड्राइवर और जीएचएमसी के मुलाजमीन के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा पुरतशद्दुद हमले में बदल गया और एक कार ड्राइवर और उसके साथियों ने जीएचएमसी के मुलाजमीन पर हमला किया। मोहम्मद अहमद गौरी और अहमद खान हमले में जख्मी हुए। बताया जाता है कि दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। पुलिस हमले में मुलविस कार ड्राइवर की शिनाख्त और उसे गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी अकबरपुरा में सीवरेज के कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और महकमा आबरसानी के अहदेदारों के हमरा टोली चौकी अकबरपुरा और आसपास के इलाकों में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बताया जाता है कि हल्के कारवान में सीवरेज सिस्टम की रीमॉडलिंग के लिए ये काम किए जा रहे हैं और तेलंगाना हुकूमत ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर 297 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए हैं। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने 13 से 15 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले पतंग मेले के इंतजामात का जायजा लिया। संक्रांति की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर 13 से 15 जनवरी तक बैनुल अक़वामी पतंग मेला मुनक्किद किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर 13 से 15 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले पतंग मेले के इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता दें कि संक्रांति के दौरान हैदराबाद की मुतहरिक सकाफत और त्यौहार के जज्बे की अक्कासी के लिए इस मेले का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वुज़रा जनवरी के अवाइल से इंतजामात का जायजा लेंगे। 13 से 15 जनवरी परेड ग्राउंड्स पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि शहर के मज़ाफ़ात में हॉट एयर बलून फेस्टिवल भी मुनक्किद किए जाएंगे और मुल्क भर के पायलट्स ड्रोन फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी TR&B विकास राज, हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ, HMDA के कमिश्नर सरफराज अहमद, JHMC के कमिश्नर RV कन्नन, हैदराबाद के कलेक्टर, रंगारेड्डी के कलेक्टर व दीगर ने हिस्सा लिया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गोपालपुरम पुलिस ने बैन रियासती मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर 6 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गोपालपुरम पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उड़ीसा से दिल्ली को गांजा मुंतकिल करने की इतला पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के रहने वाले एक 19 साला अंशुल को हिरासत में लिया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि पूछगछ के दौरान मुलजिम ने गांजा दिल्ली मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। पुलिस ने 3,25,000 रुपये मालियती 6 किलो गांजा जब्त किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,